الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان میں چونکہ ارادہ کر لیا تھا خلاصہ قرآن، اور کافی میرے اوپر بھاری تھا وہ، اس لیے میں کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا تھا، میرے مشکل تھا۔ بہرحال انشاءاللہ اب ریگولرلی جو ہے ایک جمعہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تصور اسلام میں، جس کے لیے میں نے سورہ نساء کی یہ 2 آیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جس راہ پر چل رہا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے پوری ہو رہی ہے، اور اینڈ ٹائمز جسے کہتے ہیں کہ آخری وقت، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص دجال کے نام سے نمودار ہوگا، اور دجال سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فتنہ آج تک بڑا فتنہ نہیں آیا، اور ہر رسول نے اپنی امت کے لیے پناہ اس سے مانگی۔ لیکن دجال کے آنے سے پہلے ایک دور ہوگا، دور فتن کہہ لیں یا دجالیت کا دور کہہ لیں، ڈسیپشن کا دور ہوگا، دھوکے کا دور ہوگا بڑا۔ اس کی نشانی وہ علیحدہ ایک موضوع ہے، اس کی بڑی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ تو جہاں یہ اس وقت دور فتن چل رہا ہے، اس کے فتنوں میں سے 2 فتنوں کا ذکر اس وقت میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ریلیٹڈ وہی ہیں۔ ایک فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو کم کیا جائے یا اس کے حقوق کو پامال کیا جائے، اور حقوق العباد کے تصور کو اجاگر کیا جائے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی شخص اگر حج پہ جا رہا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ حج کی بجائے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو اس پیسے کے؟ حج تو ہوتا رہے گا لیکن کسی غریب کی بچی کی شادی کرو، یا مسجد کے باہر کوئی کولر لگوا دو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اسی طرح تمہارے معاشرے میں کتنے ہی بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں، کوئی آپریشن کے لیے بیٹھا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، تو ایسا کام کیا افضل نہیں ہے کہ ان کا علاج معالجہ کرا لیا جائے، اور تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو؟ یعنی یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو حقوق العباد کو زیادہ فوکس کرنا اور حقوق اللہ کو پامال کرنا یا اس کو کم سے کم تر کرنا، یہ آج کے دور میں بڑی بات عام ہو رہی ہے۔ جبکہ اسلام حقوق العباد کی بہت ذکر کرتا ہے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام
کتنا حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے، مگر حقوق اللہ کی کاسٹ پر حقوق العباد کو جو ہے نا اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ تم حقوق اللہ کو کم کر دو یا اس کو دبا دو اور اس کی بجائے حقوق العباد کو بڑھا دو۔ اگر انسان کو بہت زیادہ حقوق العباد کا احساس ہے، غریب ہیں، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، مدد درکار ہے، تو آپ اپنے سرمایہ میں سے اگر ایک سال اگر کسی نے نیا اے سی لینا ہے تو نہ لے، فریج لینا ہے تو نہ لے، مائکرو ویو اوون لینا ہے تو نہ لے، تو یہ چیزیں نہ لے اور غریب کی جو ہے خدمت کر لے، تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے۔ لیکن حقوق العباد کو کم سے کم تر کر کے اور پھر اس کو حقوق العباد کی طرف توجہ دینا، یہ آؤٹ آف پلیس، یہ فتنہ ہے۔ ورنہ حقوق العباد میں کوئی روکتا نہیں ہے، اسلام بھی اس بات کا قائل ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا علاج معالجہ کیا جائے، وہ ساری اپنی جگہ پر۔ اپنا انسان جو ہے، جو بھی اس کا پاکٹ منی ہے، اس میں سے کٹ کر کے حقوق العباد کو جتنا دے سکتا دے، لیکن حقوق اللہ کو دبا دینا اور اس کی جگہ حقوق العباد کو اجاگر کرنا، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ یعنی حقوق اللہ کی کاسٹ پر حقوق العباد کو ترقی دینا، پروموٹ کرنا، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے فتنہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح دوسرا فتنہ ذرا ایک دوسرے اعتبار سے میرا آج کا موضوع نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان آج مسلمان جو ہے وہ عبادات کو، خاص طور پہ کلمہ طیبہ کا اقرار ہے، کلمہ شہادت ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہماری عبادات ہے، یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ اسی کو کل اسلام سمجھ لینا یہ بھی ایک غلطی ہے، یہ بھی ایک نامناسب رویہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یعنی جو بھی اسلام کا تصور اب اللہ نے قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یا اپنے اسوے میں بیان کیا ہے، اس سارے تصور کو اسلام سمجھنا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ کٹوتی کر لینا کہ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کرنے ضروری ہیں، باقی چیزیں چلیں وہ دوسروں کے ذمے ہیں، یہ بھی نامناسب سی بات ہے۔ کیونکہ یہ سمجھنا کہ دین کو پہنچانے کی ذمہ داری، دعوت ہے، تبلیغ ہے، سیکھنا ہے، سکھانے کی کوشش کرنا، یا دین کو قائم اور نافذ کرنا، یا اسلام کا نظام عدل اجتماعی کے لیے کوشش کرنا، اس کو یہ تصور دینا کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کا بہت بڑا اس میں رول ہے، لیکن عام آدمی بھی اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ یا یہ سمجھنا یہ کسی دینی جماعت کی ذمہ داری ہے، یا یہ کہ یہ جو شخص کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ درجات مل جائیں گے، ہم اعلیٰ درجات چلو نہ صحیح، ہم جنت میں داخلے کے لیے تو مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کافی ہے۔ یہ تصور مناسب نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی رب، یہ تو خیر اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، فرما برداری، اس سے محبت۔ لیکن دعوت دین بھی اب ختم نبوت کے بعد امت کی ذمہ داری۔ یہ کام پہلے انبیاء کرتے تھے اور وہ آگے پہنچاتے تھے اللہ کے پیغام کو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین، آخر المرسلین ہے، لہٰذا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا، جزیرہ نما عرب پر دین غالب ہو گیا، آپ نے حج پڑھا آخری، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے 1 سال کے اندر اندر، تو آپ نے امت کو بتا دیا، یہ وارن کر دیا کہ اب یہ ذمہ داری پہلے میرے کاندھوں پر تھی، پہلے تو پوچھا کیا میں نے ذمہ داری ادا کر دی، اور جب تمام صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے یقیناً حق کے نصیحت کا حق ادا کر دیا، تو پھر فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں پہنچائیں ان تک جو موجود نہیں۔
اسی طرح قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، مطلب یہ کہ یہ امت کی ذمہ داری، یہی دعوت و تبلیغ ہے، یہی امر بالمعروف، یہی نہی عن المنکر ہے، تو یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے، قرآن میں بھی واضح ہے، اور حضور نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو یہ نصیحت کی۔ اس طرح دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا وہ ہم پر لازم ہے، یہ کہ 3 دن بھی امت خلافت سے علیحدہ نہ رہے، یعنی 3 دن میں اگر خلیفہ نہیں ہے تو گویا سب پر حرف لازم آ جائے گا، اس کے لیے کوشش کرو تمہارا خلیفہ ہو، جیسے نظام خلافت تھا، خلافت راشدہ تھی، پھر چاہے خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، ترکوں کی خلافت رہ گئی، 1300 برس رہ گئی بغیر خلیفہ کے زندگی نہیں گزاری، لیکن آج 1924 سے لے کر 2025 100 برس ہو گئے، امت خلافت سے محروم ہے، کوئی ایک جوائنٹ خلیفہ نہیں ہے جس کا خطبہ پڑھا جائے جمعہ، تو یہ اس کے لیے کوشش کرنا بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ ہم نے اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی وصیت کی ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، اور اے نبی آپ کو بھی کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کر رہے ہیں کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، اور قائم ہے تو قائم رکھو، اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو 5 اولو العزم من الرسل کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ آپ نے دین کو قائم کرنا، اب اس کو خلافت کا نام دیں، دین کو قائم کرنے جو بھی نام دیں، بہرحال اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی دین کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد کا پورا کرنا وہ بھی دین کا تقاضا ہے، تو یہ سارے دین کے تقاضے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جیسے عمارت کی بنیاد کو تو ہم سمجھیں کہ یہ عمارت کی بنیاد ہے، لیکن یہ کل عمارت تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ نے دیواریں کھڑی کرنی ہیں، آپ نے چھت ڈالنی ہے، عمارت تو تب ہوگی رہنے کے قابل جب وہ پوری چھت ڈل جائے گی، اور وہ تو فرائض جو ہے وہ سارے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ بس ہمارا فرض عبادات کی حد تک ہے، نہیں، اس جو کر رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ بنیاد کو تو قائم رکھا ہوا، لیکن اس سے مزید آگے بھی انسان کو بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اس دور فتن کے 2 فتنے کے جو اس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، چونکہ میرا موضوع جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو اس سے متعلق جو ایک فتنہ وہ بیان کرتی ہے۔ سورہ نساء کی میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، آج اسی کی جو ہے تشریح ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دیکھو اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پہلی چیز اللہ نے بیان کی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، پہلا حق اللہ کا ہے، بندگی اللہ کی کرو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو اصل چیز ہے اللہ کی بندگی۔ اس کی کاسٹ پر حقوق العباد وہ غلط ہے، ہاں اس کے تابع ہو کر حقوق العباد وہ صحیح ہے۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق یہی ہے، اور دوسرا فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن مجید میں شرک کے حوالے سے آتی ہے آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، البتہ اس کے علاوہ جو ہوگا اس کو جس کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، قرآن میں اللہ اپنا حق جتاتا ہے، میں جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں سزا دوں، تو اس کا حق ہے، لیکن وہ عادل ہے، عدل فرماتا ہے، لیکن حق اس کا بہرحال ہے اور رہے گا۔ لہذا میرے ساتھ شرک نہ کرو، اور جو کوئی شرک کرتا اللہ کے ساتھ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ویسے ہمارے ہاں بانی محترم ڈاکٹر صاحب کا کتابچہ ہے
اقسام شرک کے حوالے سے اگر کسی کو اس موضوع پر دلچسپی ہو تو وہ کتابچہ موجود ہے۔ اور بندگی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ ہی کو اپنا خالق، اللہ ہی کو اپنا مالک، اللہ ہی کو اپنا رازق، اللہ ہی کو اپنا حاکم، اللہ ہی کے بارے میں یہ تصور کہ علی کل شیء قدیر ہے، کل قدرت کا مالک وہی ہے اور ہر چیز کا علم اس کے اختیار میں، اور وہی مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، اور وہی ہے مجیب الدعوات، دعاؤں کا قبول کرنے والا وہی ہے۔ اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب کا دینے والا بھی وہی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جزا دے۔ لہٰذا اسی کی بندگی، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری، اسی سے محبت، اسی سے امیدیں، اسی سے خوف، اور اسی سے دعا اور اسی سے مدد، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکڑے۔ ایک تو ہے نا وہ اس کو چھوڑ کر کسی سے اپیل کی جائے، نہیں، اس کے ساتھ بھی اگر کر رہے ہو تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مالک وہی ہے، حاکم وہی ہے، مجیب الدعوات وہی ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا وہی ہے۔ لہذا شرک سے انسان باز رہے۔ اللہ نے پہلی یہ آیت فرمائی حقوق اللہ سے متعلق، اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہو۔ اب شرک جو ہے ویسے تو پورا ایک سبجیکٹ ہے، وہ تو اگر جو دیکھنا چاہے کتابچہ پڑھ لے۔ شرک عقیدے میں بھی آ جاتا ہے، مثال کے طور جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا معاذ اللہ بیٹا یا خود خدا ہی بنا دیا، جیزس از آور سیویئر، کہ جیزس جو ہے ہمارا یعنی نجات دہندہ ہے، جبکہ وہ سارا اللہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے میں شرک ہے۔ اس طرح انسان کی نیت اور انسان کے اعمال اور دکھاوے میں بھی شرک آ جاتا ہے۔ من صلی، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات کیا تاکہ لوگوں میں میری ایک ریپوٹیشن، ایک شہرت بن جائے کہ بڑا سخی ہے، تو اس نے شرک کیا۔ نیت خالص ہو کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کو، تو نیت میں بھی جو ہے شرک آ جاتا ہے، اعمال میں بھی آ جاتا ہے، دکھاوے میں بھی شرک آ جاتا ہے۔ بہرحال انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہ بندگی ہر لیول پر ہونی چاہیے، ہر شعبے میں، کہ پوری زندگی میں اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی کامل اطاعت برداری، اور ہر شعبے میں، چاہے انفرادی شعبہ ہو، عبادات کا شعبہ ہو، رسومات کا شعبہ ہو، اخلاقیات کا شعبہ ہو، گھریلو زندگی کا شعبہ ہو، جو ہے معاملات کا شعبہ ہو، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، حکومت ہو، ریاست ہو، عدلیہ ہو، ہر لیول پر اللہ کی بات ماننی ہے، وہ مقدم ہے۔ اگر اللہ کی بات کو پیچھے کر کے انگریز کی بات مانی جا رہی ہے یا کسی اور کی بات، تو در حقیقت یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ لہٰذا یہ پہلی بات تو یہ کہ بندگی کے تقاضوں میں اولاً حق اللہ کا ہے، اور اس کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں بھی سب سے زیادہ بڑا حق والدین کا ہے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہو جائے کہ حقوق اللہ کی کاسٹ پر ایک حقوق العباد کا تصور نہیں، کہ حج کو نہ روک دو، حج پہ نہ جاؤ، پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دو، اس تصور کا اسلام قائل ہے۔ ہاں، حقوق اللہ اپنی جگہ پر ہیں، حقوق العباد کے لیے کچھ مزید اپنی جو ہے جو بینک بیلنس میں سے کچھ مائنس کچھ اپنی ذرا اس دفعہ ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کر کے حقوق العباد کو پورا کر دو، وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اسلام بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے، آج کل کی گفتگو ہے بھی یہی، لیکن حقوق اللہ کی کاسٹ پر حقوق العباد نہیں، یہ تصور غلط، یہ فتنہ۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو فدیہ دینا چاہے، معاوضہ۔ جیسے دنیا میں غلط کام ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ دے کر کام کرا لیا، کڑھا لیا، تو وہ فدیہ دینا چاہے گا، معاوضہ دینا چاہے گا کہ میں فلاں اپنے اعمال کو، فلاں چیز کو
جو ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مجھے عذاب سے نجات فرمائیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تم سے بڑی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ میری بندگی کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. مطلب تم نے وہ نہیں کیا، تو آج معاوضے کی کوئی بات نہیں ہے. تم سے بڑی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لہذا پہلی چیز، مقدم چیز، اولین چیز وہ اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں. یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو کسی طرف بھی کمتر یا اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اس بندگی میں اللہ کی حاکمیت بھی شامل ہے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے لیکن صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ مالک، رازق، خالق، قادر مطلق، علم کا جاننے والا، سب کچھ ہوئی. حاکم بھی ہوئی ہے. جب حاکم جیسے کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے تو وہ اپنا دنیا کے سامنے قانون پیش کرتا ہے، پلس مائنس کرتا ہے. آج آپ کے سامنے وزیر اعظم صاحب نے 7 روپے بجلی میں سے کم کر دیے ہیں. حاکم ہے، حاکم کر سکتا ہے عوام کو ذرا ریلیف دینے کے لیے. تو حاکم اصل میں اللہ ہے، قانون اصل اس کا، قانون لاگو ہونا وہ اللہ کا. ہاں اس کے نیچے نیچے انسان بھی کوئی جس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہ ہو تو انسان قانون بنا سکتا ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اس سے باہر نہ ہو. لیکن اولاً پہلے اللہ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو. شراب حرام ہے اور سود حرام ہے، بدکاری حرام ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ان کے بارے میں کلیئر کٹ قانون ہو کہ یہ حرام ہے اور جو اس کا مرتکب ہوگا تو شریعت کے مطابق اس کو سزا ملے گی. یعنی سزا بھی اللہ اس کے رسول سے جو ثابت ہے وہی سزا ملے گی. یہ قانون نافذ ہو تو اس کے نیچے انسان اپنا قانون بھی شریعت کے دائرے کے اندر جو ہے بنا سکتا ہے. اور اگر انسان حاکم خود بن جائے، اپنا حکم، اپنا فیصلہ، اپنا قانون، تو یہ تو پھر اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس کو بھی شرک جو ہے کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق، جو اللہ نے حکم اتارا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی ظالم، وہی فاسق، وہی کافر ہے. تو یہ گویا کہ وہ بھی بغاوت ہے. تم اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو. حاکم تو وہ ہے، حاکم ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے. جو اقبال کہتا ہے سروری سے با فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. تو یہ پہلی چیز، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے اللہ کا حق، اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس سے محبت. وہی حاکم ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اب آ جائیے آگے، اسلام میں حقوق العباد کا جو تصور، اور اس میں سب سے پہلے والدین کا حکم. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. چونکہ یہاں پر صرف تذکرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ذرا مزید تفصیل آئی ہے تو اس کو میں مزید ذرا آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت اور ان کی فرما برداری، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کی حد تک پہنچ جائیں تمہارے والدین دونوں یا کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو. یہ کلمہ بیزاری ہے کہ انسان تھک کر تنگ آ کر کے اف کہتا ہے یا ہوں کرتا ہے، یہ بھی نہ کہو والدین. ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو. مطلب اگر کوئی بات تمہیں لگ رہی ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہوتا ہے،
ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، الزائمر ہو جاتا ہے، ایک ہی بات کو 5 منٹ بعد دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ. تو اف تک نہ کہو، جھڑکو نہیں، خاموشی سنو، جواب دے دو آرام سے، پیار سے، کیونکہ ان کے حقوق بہت بڑے ہیں. آپ کی تھوڑی سی دیر کے لیے پریشانی وہ بہت کم تر ہے، ان کا حق بہت زیادہ ہے. لہذا نہ جھڑکو نہ کوئی اف تک کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات ان کے ساتھ کرو نرمی کے ساتھ، اور کوئی سخت الفاظ یا لہجہ یا رویہ، ٹون تمہاری جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو جھکائے رکھو ان کے سامنے، عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ. یعنی کوئی ان کے سامنے اکڑ کر، بلکہ ہمیشہ لو ٹون میں اور بازو جھکائے ہوئے، اور جی ابا جی، جی اماں جی، کیا چاہیے، حاضر، اس طرح کی ان کے ساتھ گفتگو کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ والدین کے لیے سب سے بہترین دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے. فوت بھی ہو گئے ہوں تب بھی، زندہ بھی ہوں تب بھی ان سے، اور کہو، دعا کرو، رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور پالا اور پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا. تو بچپن میں جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا، شفقت کیا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا تو سب کو یاد ہونی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اور والدین اگر بالفرض انسان سے کوئی غلطی والدین کے سلسلے میں ہو گئی ہو تو اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، آپ ان کے حق میں کوئی صدقہ کریں جو ہے ان کے نام کے حوالے سے، اے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. تو یہ بہترین عمل ہے جو انسان کرے. تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلا میرا حق، میری بندگی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. مغربی تہذیب آج بدقسمتی سے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بگٹوٹ آنکھیں بند کیے ہوئے چل رہے ہیں، وہ تہذیب اپنے والدین کا حق کو جانتی پہچانتی نہیں. اولڈ ہومز بنا دیے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو اولڈ ہوم میں ان کو داخل کر دو، ان کو وہاں پہ کھانا بھی ملتا رہے گا، شام کو ٹی وی بھی ملتا رہے گا، آپس میں جو ہے گفتگو بھی ہوتی رہے گی، بس دن میں سال میں ایک ملاقات کر لو. اور یہ بھی گویا کہ نمائشی طور پر سمجھ لیا گیا کہ حق ادا ہو گیا، سال میں ایک دفعہ تو مل لیا. اور وہ فادرز ڈے کے نام سے یا مدرز ڈے کے نام سے ایک دن جو ہے طے کر لیا گیا. تو مغربی تہذیب نے تو ان کا حق سال میں ایک دن رکھ دیا اور سمجھا ہمارا حق ادا ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں، اسلام میں ایسا نہیں. ان کے ساتھ رکھو، ان کا ادب، احترام، اور جو ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ حدیث موجود ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے جب پہلی ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف توقع 3 مرتبہ آمین کہا، تو کیا وجہ؟ تو ان میں ایک بات یہ تھی کہ مجھ سے آ کر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ برباد ہو وہ شخص کے جس کو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین دونوں یا ایک ملے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت اور احترام اور ادب کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ برباد ہو. تو میں نے کہا آمین. تو اتنا حقوق العباد کا جو تصور اسلام دیتا ہے وہ تو مغرب میں تو ہے ہی نہیں. وہ تو اولڈ ہوم میں جا کر ڈال دیتے ہیں، اور ایک دن کے سال میں ایک دن کے لیے جو ہے وہ بھی والدین بعض اوقات انتظار میں رہتے ہیں کہ بیٹا آ جائے، آج مل جائے. کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. اسلام نے حقوق العباد کا، ہاں لیکن حقوق اللہ کے بعد. تو اس طرح والدین کو راضی کرو گے تو جنت پاؤ گے، والدین کو ناراض کرو گے تو جہنم پاؤ گے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو بہرحال اچھا، یہ بڑی بہترین خوبصورت بات جو حضور نے فرمائی کہ والدین کو اگر محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ بھی دیکھو گے تو حج جتنا ثواب تمہیں ملے گا. صحابہ حیران رہ گئے، ایک حج جتنا ثواب؟ فرمایا ہاں،
اللہ کے ہاں تم تصور نہیں کر سکتے ہو، اجر و ثواب کا مالک وہی ہے، اور جس کو جتنا دینا چاہے. پوچھا ایک صحابی نے، حضور میں اگر کئی دفعہ ان پر خوبصورت جو محبت پر ہی نگاہ ڈالوں، کہا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو حقوق العباد کا تصور جو اسلام دیتا ہے تو مغرب کے تو نزدیک ترین کہیں وہ اس حقوق العباد کے نزدیک ترین نہیں آتے. آگے فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى، اور وہ کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں. اب اس میں تھوڑا سا ذرا دیکھیے کہ دیکھیے جب تک کہ آپ سائملٹینیس کنٹراسٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بات واضح نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو مغرب جو ہے نا حقوق کا ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھتا ہے کہ ہم تو جانوروں کے بھی اتنے حقوق رکھتے ہیں انسان، اور والدین کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے وہ کیا حقوق ہیں. اسی طرح قرابت داروں کے حقوق کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دجالی تہذیب جو ہے یہ دور فتن میں، اس کے اندر عورت کو سب سے زیادہ انہوں نے پاور دینی شروع کر دی، اور بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ، نعروں کے ساتھ کہ جی فریڈم فار دی ویمن، آزادی ہو. وہ کوئی غلام تھوڑی ہے، وہ گھر میں باندھنے کے قابل والی کوئی معاذ اللہ کوئی بکری یا مینڈا تو نہیں ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے. اور اسی طرح دوسرا یہ کہ ویمن ایمپاورمنٹ، اب یہ نام بڑا خوبصورت، مطلب کیا ہے؟ عورت خود مختار ہے، وہ ہسبینڈ یا خامند کے نیچے اس کی اطاعت کرنے کی کوئی پابند نہیں ہے، خود مختار ہے. چاہے تو جاب کرے، چاہے تو موٹر سائیکل چلائے، چاہے تو اسکوٹر چلائے، چاہے تو گاڑی چلائے، خود مختار ہے. چاہے تو جاب کرے، ارن کرے، وومن ایمپاورمنٹ. اور تیسری چیز یہ نعرہ ویمن رائٹس، عورتوں کے حقوق ہیں. اسلام بھی عورتوں کے حقوق دیتا ہے، لیکن مغرب کا تصور ہیومن رائٹس کا اور ہے، اسلام کا تصور ویمن رائٹس کا اور ہے. تو یہ بات پہلے جانے. دجالی تہذیب جو ہے وہ سب سے پہلے چاہتی ہے کہ عورت کو گھر سے نکالا جائے. یہ اتنے بھی خوبصورت یہ جو ہے نا نعرے، اس کے پیچھے جو اصل نظریہ ہے، عورت گھر سے نکلے گی تو ظاہر بات ہے معاشرے میں آئے گی، معاشرے میں آئے گی ہماری حوث کا نشانہ بنے گی. یہ ہے اصل ایجنڈا. عورت باہر آئے، سڑک پر آئے، دفتروں میں آئے، جاب کرے، شاپنگ مالز میں آئے، ایئر ہوسٹس بنے، بس ہوسٹس بنے، یا یہ کہ کوئی ماڈل گرل بنے، انٹرپرینیور بنے، یعنی اس کو کہتے ہیں کاروباری منتظم بنے. کاروبار کوئی ہے تو اس کو اس کاروبار کے بارے میں لوگوں کو جو آئے ہوئے مہمانوں کو ایک جو ہے تجزیہ دینے کے لیے عورت کھڑی ہوگی، عورت سارا جو ہے بیان کرے گی، ہر فنکشن ہر تقریب میں اب جو ہے عورت جو ہے وہ بیان کرے. تو انٹرپرینیور. اسی طرح سیلیبریٹی، بڑی ہی ایک شخصیت جو شہرت یافتہ شخصیت، اب عورت کو بھی اس سٹیج پر لایا گیا. اسی طرح اداکارہ بنے، صحافی بنے، وکیل بنے، تجزیہ کار بنے، اور تفریحات کا انتظام کرنے والی کمپیئر بنے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر ہے اور ہر شعبے میں جو ہے مرد کو کمپیٹ کرے، بلکہ کوشش کرو کہ عورت کو مرد پر سبقت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو دیکھ کر جو آنے والے گاہک ہیں وہ زیادہ خوش ہوں گے، زیادہ کمپنی کو فائدہ ہوگا، وہ زیادہ مال خریدیں گے اور اس طریقے سے فائدہ ہوگا. لہذا ہر ایڈ میں عورت کو شامل کرو. اسی طرح دوسرے طریقے پر انہوں نے نکاح کو بوجھ قرار دیا ہے. یہ کیا نکاح؟ یہ بندھن، کو غلام تھوڑی ہے، آزاد ہے، کرے نہ کرے. لہذا لیونگ ایز فرینڈز، لیونگ ایز پارٹنر، 10 سال 20 سال سے عورت کے مرد ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، میاں بیوی کیسے سے، لیکن کوئی بندھن نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں ہے، کیونکہ وہ بندھن ہے. اور اب تو مغرب نے مرد کو اور بھی زیادہ ڈرا دیا ہے کہ اگر تم طلاق دو گے تو 50% سارا تمہارا جو بھی مال ہے وہ عورت لے جائے گی. لہذا مرد نے کہا کہ یہ بندھن میں کیوں اپنے گلے میں ڈالوں، جب طلاق دینی ہوگی تو مجھے کوئی مال بھی نہیں دینا پڑے. لہذا لیونگ ایز پارٹنرز، لیونگ ایز فرینڈ، ہنسی خوشی رہو، جب آزاد ہونا چاہو آزاد ہو جاؤ. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے النکاح من سنتی،
نکاح میری سنت ہے، حضور نے میرا طریقہ ہے، میں نے شادیاں کی ہیں، میں نے گھر گھرستی کی زندگی بسر کی ہے، بچے پالے ہیں، لہٰذا نکاح کے موقع پر صرف یہ دو بول کہہ دینا قبول ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. یعنی قبول صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی لذت کے لیے وہ ہے نکاح کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کے حقوق ہیں، اولاد کی پرورش ہے، ان کو اچھے اخلاق، اچھی تعلیم دینا، ان کو جو ہے نان نفقہ کی ذمہ داری دینا، اور زندگی بھر نبھانے کا اس وقت کم از کم اس کا نظریہ ہو نکاح کے پیچھے. یہ سارا فلسفہ ہے، کوئی وقتی تلذذ کا معاملہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ. لیکن وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہ خام خواہ کی رسی ہم نے اپنے گلے میں باندھ لی ہے تو بہتر ہے، رہنا تو ساتھ ہی ہے تو ساتھ رہیں گے، بوجھ کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح یہ معاشرتی طور پر قرابت دار فیملی سسٹم یہ بھی ایک بوجھ ہے. پر ٹھیک ہے، جس کے ساتھ رکھنا رکھو، نہیں رکھنا رکھو. اور ان کے ہاں کوئی زیادہ اب آہستہ آہستہ مغرب کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، فیملی بھی کوئی چیز، وہ واپس آ رہے ہیں. ہم ان کے پیچھے پیچھے وہ پرانی ان کی جو تہذیب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو چونکہ وبذل قربا کا ذکر ہے، میں نے یہ آپ کے سامنے پیچھے ساری تمہید جو ہے رکھی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مغربی تہذیب نے، کہ عورت کو گھر سے نکالو، نکاح ایک بوجھ ہے، بس لیو ایز فرینڈز اینڈ پارٹنرز، اور یہ کہ یہ رشتہ داری اور قرابت دار یہ بھی ایک بوجھ ہے، خام خواہ اس کو کم سے کم تر جو ہے. اس کا نتیجہ نکلا کہ گھروں میں بد اعتمادی پھیلتی. اب مرد کو پتا ہے عورت باہر جا رہی ہے، مجھے کیا پتا باہر کیا کر رہی ہے. اور اسی طرح عورت اگر گھر میں ہے تو مرد کے بارے میں شکوک و شبہات، پتہ نہیں کب باہر کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. نکاح تو ویسے نہیں کیا تو کسی اور کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح زندگی بسر ایز اے پارٹنر. لہٰذا گھر میں بد اعتمادی پیدا ہو. اور اس کا نتیجہ ہے جب شکوک و شبہات دل میں جنم لیں تو چھوٹی چھوٹی بات کو بھی وہ غور کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے. نتیجہ یہ کہ اس سے شک جو پیدا ہوتا ہے، یہی چیز باہمی جھگڑے اور فساد کی بنیاد. اور اسی کا نتیجہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے بالآخر طلاق پر ہوئے. اور طلاق کے نتیجے میں اولاد وہ گمراہی کا شکار. وہ باپ کا جو سایہ ہے، اور باپ جس طرح اولاد پر کنٹرول کرتا ہے، وہ جب کنٹرول نہیں ہوگا تو اولاد جو ہے وہ کھل کھیلے گی، اپنی گمراہی کی طرف جائے گی، جو ہے ڈرگز کی طرف جائے گی اور ایسے کام کرے گی جس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. عورت ماں کی بات اتنی وزن نہیں رکھتی جتنا کہ باپ کی. اور ماں کو چاہیے کہ ہمیشہ اولاد کو باپ کی حیثیت کا ایک ہوا اس کے سامنے کہ بیٹا اگر تو نے کیا میں تمہارے باپ کو بتا دوں گی. تو یہ ہوا کا چاہے باپ کچھ نہ کہے لیکن ایک اس کا روب رہنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ابا جی کے علم میں آ گیا تو ابا جی تو بہت سخت ناراض ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. لہٰذا یہ ایک روب جو ہے وہ باپ کا ہونا چاہیے. لہٰذا مزید یہ کہ گھروں کے اندر آج جس طرح موبائل، ٹیب اور کمپیوٹر نے جگہ لے لی ہے، ہر شخص کو اس کے اندر اتنا گم ہے کہ شوہر کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں اور والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں. بیٹا جاؤ مجھے تنگ نہ کرو. لہٰذا آج وہ بھی ٹیب کے اتنے اور موبائل کے اتنے عادی ہو گئے کہ بچپن سے ہی ان کو جو ہے بچے کو چپ کرانے کے لیے موبائل دکھا دیا، کھانا نہیں کھاتا تو دکھا دیا تاکہ وہ اس کے میں محو رہے اور اس کو کھانا کھلاتے رہو. اور تو یہ اتنے عادی ہو گئے، اتنے عادی. اور مغرب تو اس میں انتہا پر پہنچو. اور اس کے نتیجے میں جو ویڈیو گیمز ہیں جس کے اندر کوئی ٹارگٹ ہے اس کو مار رہے ہیں، مشین گن چل رہی ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یہی ہے کہ ان کے بچے جیسے ہی جوانی کے اندر قدم رکھتے ہیں وہ اس کو پریکٹیکل جو ہے پھر روبہ عمل لے آتے ہیں. نتیجہ یہ کہ کالج میں کہیں جا کر فائرنگ کی، 10-12 بچوں کو مار دیا اور پولیس نے ان کو مار دیا. یہ عام ہو رہا ہے. اور جیسے حضور نے فرمایا کہ تمہاری مشابہت بنی اسرائیل سے ایسے ہوگی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ، اس طرح تم بھی ان کے بیچ. لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نتیجہ یہ کہ آج ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا جو اسلام جس کی قدر کا وذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، آج بدقسمتی سے آج وہ چیز بھی ہماری پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے. اور مغرب جس کی نہ کوئی تربیت نہ تہذیب، اخلاقی
ویسے علم ٹیکنالوجی میں تو بہت آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خوب کما رہے ہیں، خوب ان کا جو ہے، لیکن اخلاقیات، گھر کا ادارہ تباہ و برباد، رشتہ داروں کا ادارہ وہ جو ہے تباہ و برباد، اور ہمارا جو ہے واقعتاً یہی معاشرتی ادارہ ایک ذرا بچا ہوا ہے، ورنہ معیشت تو آپ جانتے، پوری معیشت سود کے کنٹرول میں، IMF کے کنٹرول میں، سیاست میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ ایک معاشرتی سطح پر جو ہے کہ ہمارا خاندان ہوتا ہے، اور بہن بھائی اور ماموں اور چچا اور پھپھو اور خالہ، یہ قریبی رشتہ دار، اب آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے ہاتھ کی گرفت سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اسلام کے مطابق نہیں، مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، مغرب کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ تباہی اور بربادی ہے۔ لہذا اسلام نے صلہ رحمی کے لیے کہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں، قرابت داروں کے ساتھ رحمت اور شفقت، ان کی ضروریات پوری کرنا، اگر ان کو کبھی ضرورت پڑ جائے تو ان کی، اور ان کی تنگی تکلیف میں ان کی مدد کرنا، وہ اخلاقی مدد یا مالی مدد۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اور بچو جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کو کاٹنے سے بچو، رحمی رشتوں کو۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من قطعۃ، داخل نہیں ہوگا جنت میں کہ جو قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ تعلیمات تو یہ ہے۔ اسی طرح جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے، وہ چاہیے کہ اس رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو زندگی بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ جتنی اس کی زندگی ہے، اللہ کو تو پتا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اللہ نے اس کی زندگی میں بھی اور اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے۔ آگے فرمایا والیتامی والمساکین، اور حسن سلوک کرو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے یتیم، حضور نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوگا جیسے جنت میں فرمایا اپنی دو انگلیاں دکھائیں کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، جو یتیموں کی پرورش کرنے والا۔ اسی طرح فرمایا جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پھیرا تو اللہ اس کو اس بچے کے سر کے بالوں کے عوض اجر و ثواب دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ محبت اور شفقت سے پھیرنے والا اتنے اجر و ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ آج دل اگر سخت ہیں تو کیوں ہیں، آج اگر اینگزائٹی ہے تو کیوں ہے، آج ڈپریشن ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم یتیم کے ہاتھ پر سر نہیں پھیرتے، یا اس کے ساتھ شفقت نہیں کرتے، یا اس کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا صلی اللہ، کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں، میرا دل سخت ہے، کسی کو تکلیف میں مصیبت میں دیکھ کر میرا دل پسیجتا نہیں ہے، رقت قلب بھی نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ یعنی ان کے ہاتھ پر شفقت سے ہاتھ پھیروں، لیکن میرا دل سخت ہے۔ فرمایا جاؤ کسی یتیم کے ہاتھ پر سر رکھ کر، ہاتھ رکھ کر پھیر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ دل کے نرم ہونا فارمولا ہے، یتیم کے سر پر جو ہے شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ اچھا اسی طرف والیتامی والمساکین، اور مساکین کون ہے؟ وہ شخص کہ جو اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی کما رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تب بھی اس کی گاڑی جو ہے، معاشی گاڑی، مالی گاڑی چل نہیں رہی۔ اب جس طرح مہنگائی ہے اور یوٹیلیٹی بلز ہیں اور صحت کا معاملہ ہے اور تعلیم کا معاملہ ہے، واقعتاً آج جو ہے اپنے گھر کو چلانا بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا یہ مسکین ہے جو اس تقاضے میں رہ جائے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، انسان کے واقعہ یہ کہ اس حدیث کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، نہیں تم مدد دیے جا رہے اور نہیں تم رزق پا رہے مگر اپنے غریبوں کی وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، انسان کہتا ہے کہ میں ان کو کیوں دوں، میرے اپنے مسائل ہیں، میرے اپنے اینڈز میٹ نہیں ہوتے، میرے اپنا گھر خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں ان کو کیسے دوں؟ اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غریبوں کی وجہ سے تو تمہیں دے رہا ہے اور تم کہتے ہو میں نہ دوں۔
یہ ان کا حق ہے، یہ تم کوئی احسان نہیں کر رہے. حق للسائل والمحروم، یہ سائلین اور محرومین کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھ دیا، اور اللہ آزما رہا ہے کہ ان کا حق تم انہیں واپس لوٹاتے ہو یا نہیں لوٹاتے. تو ان کے منہ کی وجہ سے تو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اور تم جو ہے اس کو خرچ کرنے سے کسمساتے ہو اور سستی برتتے ہو. نہیں، ایسا نہیں. لہذا دیکھیے دین اسلام میں والدین، قرابت دار، یتیم، مسکین جو معاشی دوڑ بھی پیچھے رہ گئے، اس کی جو ہے مدد کرنا. والجار ذی القربى والجار الجنب، اور ہمسایہ کے جو قرابت دار ہے اور ہمسایہ کے جو اجنبی ہے. اگر غیر مسلم بھی ہمسایہ اسلام کہتے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک جاری. اس کا عقیدہ وہ علیحدہ چیز ہے، اس کو دعوت بھی دیتے رہو، لیکن اپنے اخلاق سے اس کا دل نرم کرو اسلام کے لیے. اگر محبت پیار سے ان کے گھر میں کوئی تحفہ تحائف بھیجو گے، اس کا دل مائل ہوگا، وہ اسلام کو سمجھے گا کہ بہترین جو ہے دین ہے. تو ہمسایہ اگر جو ہے مسلمان ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ، اور اگر ہمسایہ جو ہے مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، وہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے. لہذا والجار ذی القربى قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود تنگی ہی میں کیوں نہ ہو. دوسروں کو ترجیح دیں کہ ان کا حق پہلے ہے، اس لیے کہ پیش نظر ہے آخرت. میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، اللہ سے کو راضی کرنا ہے. میں کیا جواب دوں؟ میں اس قابل تھا کہ ان کی مدد کر سکوں اور پھر بھی نہیں کی، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ پھر نیک شمار نہیں ہو. محدث ہو سکتا ہے، بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، بڑی جو ہے قرآن کی تفسیریں لکھتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل نرم نہیں، اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر جبکہ وہ مدد کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا، تو قرآن کہتے وہ نیک نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے. مال محبوب ہے، ہر انسان کو محبوب ہے، جب تک کہ وہ خرچ نہیں کرو تم نیکی کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے. چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے، اور پہلے بھی آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، جس کے اندر اللہ نے نیکی کا تصور، جامع تصور بیان کیا، اس میں بھی وہی بات ہے. لہٰذا یہ کہ جو ہمسایہ قریبی ہے، ہمسایہ جو ہے اگر اجنبی ہے. اسی طرح فرمایا والصاحب الجنب وابن السبیل، اور صاحب جو جنب ہے، جنب عربی میں کہتے ہیں پہلو، اور وہ عبادت کرتے ہیں اپنے پہلوؤں کے بل، جنب پہلو. تو ہم نشین وقتی طور پر آپ کا ہمسایہ بن گئے. اس وقت بھی آپ کے قریب کوئی بیٹھا ہے، یہ بھی آپ کا ہمسایہ وقتی طور کے لیے. دفتر میں کوئی ہے، وہ بھی ہم نشین ہے. سفر کر رہے ہیں، بس میں کر رہے ہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، یا ریلوے میں یا ہوائی جہاز، جس بھی ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو وہ ہم نشین ہے آپ کا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے. اس کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور اس کے ساتھ بھی معاملہ نرمی کا کیا جائے. یہ بھی حسن سلوک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، جو ساتھ والا ہے اس کا بھی اکرام کرے، اس کا ساتھ عزت دے، اس کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے. یہاں تک فرمایا حضور نے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رہا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں. 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا قیل لمن یا رسول اللہ، کون شخص ایمان نہیں رکھتا جس کو آپ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا ہمسایہ اس کی ایذا پہنچانے سے امن میں نہیں. کیلا کھایا چھلکا ساتھ پھینک دیا، کوڑا کرکٹ جمع کیا ساتھ پھینک دیا، اس کی ایذا رسانی سے اگر ہمسایہ امن میں نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا. یعنی قانونی ایمان تو ہے، حقیقی ایمان اس کے دل میں وہ نہیں، اور آخرت میں فیصلے ہوں گے حقیقی ایمان کی بنیاد پر. لہٰذا یہ ہم نشین پڑوسی، اس طرح برادر اسلامی ملک وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں. افغانستان ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ دہشت گردی کے ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو اس کو یقیناً اس کی مذمت کرنا، اس کا تدارک کرنا یہ حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر اس کام کو روکیں، اس لیے کہ وہ بیٹھے ہیں اوپر تو ان کو روکنا چاہیے.
لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے بھی تو کچھ کم نہیں کیا ان کے ساتھ. ہم نے اپنے اڈے فراہم کیے بیرونی طاقتوں کو اور ان کو وہاں کتنے سال جو ہے جنگ میں ڈبوئے رکھا اور سارا آپریشن ہو رہا تھا پاکستان سے. تو وہ دل میں وہ ایک نفرت تو ہے، لیکن پھر بھی ہم سایہ ہے، مسلمان ہے، بیٹھ کر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، قائل کیا جائے، اور ان کی جو دل کے اندر اگر کوئی کوئری ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ ہم سایہ ہے. اور قرآن اس بات کو کہتا ہے ہم سایہ، چاہے ملک کی ہم سایہ ہے یا آپ کے گھر کا ہم سایہ ہے یا ایک وقتی طور پر کسی سفر میں ہم سایہ، تو اس کے حقوق ہیں. تو اور اس طرح وابن السبیل اور مسافر کو جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں. اس کو اگر مدد کی ضرورت ہے یا اس کو راستہ پوچھنا ہے اور راستہ بتانا ہے یا اس کو رات میں ٹھہرا دینا، اس کو کھانا پلانا تاکہ اگلے دن وہ سفر کر سکے. پہلے زمانے میں ریاست اس بات کی خود جو ہے اہتمام کرتی تھی کہ کچھ مہمان خانے ہوتے تھے تاکہ ریاست میں اگر کوئی مسافر ہے تو وہاں، اس طرح مسجدوں کے اندر مہمان خانے ہوتے تاکہ کوئی جو ہے بھولا بھٹکا مسافر ہے تو رات گزارنی ہے تو وہ وہاں پر گزارے. اب وہ تصورات ہی ہمارے اندر جو ہے ختم ہو گئے. بہرحال وما ملکت ایمانکم، اور وہ کہ جو تمہاری لونڈیاں اور غلام ہیں اور دائیں ہاتھ کا مال ہے. آج وہ لونڈیاں اور غلام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ملازمین کا تصور، غلام اور جو ہے ملازم میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ جو غلام ہے اس کا نہ کام معین ہے، نہ وقت معین ہے، نہ حقوق معین ہے. وہ 24 گھنٹے پابند. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، 24 گھنٹے پابند، جو بھی مالک دے دے بس آگے بولنا نہیں ہے، جو پہنا دے، جو کھلا دے اور جو کام لے لے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اور 24 رات کے 12 بجے اٹھا دے کام کر. لیکن ملازم تو یہ نہیں ہے، ملازم کا کام بھی معین ہے. ڈرائیور ہے تو وہ ڈرائیونگ کرے گا، گارڈنر ہے تو صرف وہ گارڈننگ کرے گا، کچن میں ہے تو کچن صرف کرے گا. تو کام معین، وقت معین، 8 گھنٹے کام کروں گا اس کے بعد میں فارغ ہوں. اور اسی طرح اس کی حقوق ہیں کہ صاحب ہفتے میں 1 چھٹی ہوگی، تنخواہ بھی جو ہے میری ہوگی، تنخواہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھائی بھی ہوگی. تو یہ پرکس بھی ہیں جو کہ اس کو، تو لہٰذا ملازم اور چیز ہے، وہ غلام اور چیز ہے. لیکن یہاں پر اسی کی تشبیہ کے اندر کہ ان کا بھی خیال کرو. اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ نے عید کے موقع پر فطرانہ دیا، ابھی کن کو دینا؟ ظاہر بات ہے کہ جو اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں صدقہ ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، پھر قربانی ہے، اس کو بھی جو ہے اس کا بھی 1/3 حصہ جو ہے غریب غربا میں تقسیم کرو، 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں میں، 1/3 حصہ تم خود بھی کھا سکو. تو اسلام میں حقوق العباد کا بہت بڑا اور گہرا تصور. اور فرمایا آخر ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو مختال ہے، مختال اترانے والا، شیخی خورا، تھوڑی سے پیسے مل گئے، تھوڑی سی عزت مل گئی، تھوڑی سی جو ہے شہرت مل گئی تو ایسے شیخیاں مارنا اور اپنے آپ کو میاں مٹھو سمجھنا اور اپنے جامے سے باہر نکل کر اور جو ہے بڑا شوخی کے انداز میں کہ جی ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند ہے جس کے پاس کچھ ہو وہ اور زیادہ جھکاؤ پیدا، وہ اور زیادہ اللہ کا شکر، وہ جو ہے اللہ کا ہر وقت اس کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کا شکر کرے. تو اللہ تعالیٰ مختال کو، شیخی خورے کو، اپنے منہ میاں مٹھو اترانے والے کو پسند ہے، اور فخورا، فخر و غرور اور اکڑ اور تکبر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا. کیونکہ فخر ہو تو بندہ پھر اللہ کے سامنے کم ہی جھکتا ہے، بڑا ہی. اور تصورات جو ہے شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے تم تو بخشے بخشائے ہو، جنت تمہارا پیدائش ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت؟ بھائی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، کلمہ شہادت ہے. وہ شخص پھر دعوت حق کو بھی نظر انداز کرتا ہے. سچی دعوت آئی جو ہے اس کام کو کرنا ہے، دعوت دین ہے، غلبہ دین ہے، حق کی اس کو ٹھکراتا ہے. والدین، قرابت دار، پڑوسی، غریب، مسکین، ان کے حق کو مارتا ہے. دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر اور برتر سمجھتا ہے. جناب میں باس ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں صاحب حیثیت ہوں، میں برتر ہوں. اس کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ بڑا میں ہوں یا وہ؟ میں سپیریئر ہوں، میں باس ہوں، اس کو چاہیے.
جبکہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بچا لیا جائے گا۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، پھیلاؤ۔ یہاں تک فرمایا کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، گھوڑے پر بیٹھنے والا چلنے والے کو سلام کرے، باہر سے آنے والا، آگے بیٹھے ہیں لوگ تو باہر سے آنے والا سلام کرے، تاکہ میں مرے، بڑائی ختم ہو۔ حضور نے فرمایا لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن بھی کبر ہوگا، رائی کے دانے۔ تو اللہ تعالیٰ فخور، تکبر، اکڑ کرنے والے کو پسند، مختال، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، اترانے والا، شیخی خورا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ آخری آیت ہے، وہ تو صرف بس ترجمہ ہی کر دیتا ہوں۔ الذین، یہ جو ہیں، یہ جو مختال ہیں اور یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین یبخلون، خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دے۔ کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی؟ پہلے اپنے کام تو سنبھالو بھائی، بچیاں بیٹھی ہیں، ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بیٹے کا جاب لگانا ہے، بیٹے کا گھر بنانا ہے، کیا ضرورت ہے خرچ کرنے؟ خود بھی نہ کیا، دوسروں کو بھی روکا۔ اور فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت فرمایا، کوئی مال و دولت ہے، پیسہ ہے، سرمایہ ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، اس کو جو ہے چھپا کر رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ کہیں بتا دیا تو لوگ کہیں گے یار آپ کے پاس تو خود اتنا ماشاءاللہ مال، آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ لہٰذا اپنے مال کو چھپایا اور دوسروں کو مشورہ بخل کا دیا کہ تم بھی نہ کرو، اتنے تمہارے معاملات ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکرے لوگوں کو ہم نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا۔ یہ ہے حقوق العباد کا تصور جو اسلام کے اندر ہے۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل ہے، اور ہیومن رائٹس کا تصور جو مغرب پیٹ رہا ہے وہ منافقت ہے۔ کہتے یہ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور یہی ان کے اندر منافقت ہے۔ لیکن ہیومن رائٹس کا تصور اور ویمن رائٹس کا تصور اینڈ پور کا تصور، اور اسی طرح جو یتیم ہے، بیوہ، ان کے تصور، اسلام نے تو بھرپور۔ لیکن اصل بات کیا ہے جو جس سے شروع کی تھی کہ حقوق اللہ کی کاسٹ پر ہی حقوق العباد کا تصور، کہ حج نہ کرو، اس کے پیسے جو ہے غریبوں کو دے دو۔ بھائی حج تو اللہ کا جو ہے حق ہے، وہ تو کرو، ہاں حقوق العباد کی مدد کرو، اپنے زیادہ لوازمات اور نعمتیں اس میں سے کچھ کم کرو اور حقوق العباد کو پورا کرو، اور اس کی لسٹ دے دی ہے۔ اس پس منظر میں ہر شخص جو ہے اس میں غور و فکر کرے، اور اس کے اندر نصیحت کا پیغام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔